السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا و مصلیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، روزے کی نیت کیسے کریں؟ اور ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ تمام اعمال جنہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، تو طریقے رسول کے مطابق کرنے کے باوجود اگر نیت درست نہ ہو، نیت شریعت کے مطابق نہ ہو، تو وہ اعمال اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اس بات کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط نیت کا درست ہونا، اور دوسری شرط وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو روزے کی نیت کیسے کریں؟ جبکہ نیت کیے بغیر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ ہی نہیں۔ حدیث وعن حفصة رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواہ الترمذی فی ابواب الصوم۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، جس نے فجر صادق سے پہلے روزے کی نیت نہ کی۔ فجر کی دو قسمیں ہیں، فجر کاذب، فجر صادق۔ فجر کاذب جس میں سحری کرتے ہیں، فجر صادق جس میں فجر کی نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو فجر صادق سے پہلے جس نے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوگا، فلا صیام له، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اب مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ نیت نام کس چیز کا ہے؟ زبان سے نیت کریں یا پھر نیت دل کے ارادے کا نام ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آدمی دل میں جو خیال کرتا ہے، دل میں جو سوچتا ہے، اس کا نام نیت ہے۔ آدمی جو بولتا ہے اس کو نیت نہیں کہتے، اسے بولی کہتے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور علماء احناف و فقہاء احناف کی کتابیں اگر پڑھی جائے تو ان کتابوں سے بھی یہی مسئلہ صاف طور پر نکل کر کے آتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر علامہ برہان الدین مرغینانی اپنی کتاب الہدایہ کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب شروط الصلاۃ۔ احناف میں یہ کتاب بہت ہی معروف ہے، الہدایہ۔ باب باندھتے ہیں باب شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط کے بیان میں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ النیت ہی الارادہ، نیت ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ والشرط ان یعلم بقلبہ ای صلاۃ یصلی، اور شرط یہ ہے کہ آدمی ایک نمازی اپنے دل میں جانے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، زبان سے نہ کہے کہ میں نے وضو کیا ہے، میں نے نیت کی 4 رکعت ظہر کے نماز کی واسطے اللہ کی، منہ میرا قبلہ کی طرف، وغیرہ وغیرہ، نہیں۔ ایعلم بقلبہ ای صلاۃ یصلی، صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ آدمی دل میں جانے، نمازی دل میں جانے کہ وہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ اما الذکر باللسان فلا معتبر بہ، زبان سے نیت کرنا کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہے، زبان سے نیت کرنا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی عمدۃ الرعایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ الاکتفاء بنیت القلب مجزئ اتفاقا، کہ بالاتفاق نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ارادہ کرنے سے نیت کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الطَّرِيقَةُ الْمَشْرُوعَةُ الْمَأْثُورَةُ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابِهِ، اور یہی طریقہ کہ نیت دل سے کرنا، یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اشرف علی تھانوی کی کتاب بہشتی زیور حصہ دوم میں اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ چاہے جو نماز ہو چاہے پڑھیں، چاہے جو نماز ہو پڑھنا چاہے پڑھیں، مگر اس کی نیت کر لیں، یعنی نیت دل میں کر لیں۔ بہشتی زیور کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس نماز کو بھی چاہیں پڑھیں اس کی نیت یعنی دل میں ارادہ کر لیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں
نیت کا مقام اصل دل ہے، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اغاثۃ اللہفان کے اندر فرماتے ہیں کہ لو مکث احدہم عمر نوح، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا کر دے، 950 سال کی عمر عطا کر دے، کیوں؟ لیفتش هل فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او احد من اصحابہ شیئا من ذلک، 950 سال کو اس تلاش میں، اس بات کی تلاش میں لگا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی نے عبادت کرنے کے لیے زبان سے نیت کیا ہے کہ زبان سے نیت نہیں کی ہے، لما ظفر ابھی 950 سال ان کے ختم ہو جائیں گے، لیکن کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے زبان سے نیت کیا ہو۔ تو پتہ چلا آج کے دور میں جیسے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ پہلی بات، اس جملے کا حدیث کی کسی بھی کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ الفاظ حدیث کے ہیں ہی نہیں۔ دوسری بات، بصوم غدن، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی۔ غد عربی میں آنے والے کل کو بولتے ہیں۔ تو اگر یہ ان جملے کی وجہ سے، اگر یہ جملہ اس جملے کی وجہ سے اگر ہم روزے کی نیت کر رہے ہیں تو ہمارا ایک بھی روزہ ویسے بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ بصوم غد نویت من شہر رمضان، میں نے رمضان کے کل کے روزے کی نیت کی، جبکہ ہم آج روزہ رکھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہفتہ ہے، آج سنیچر ہے، ہم آج کہہ رہے ہیں کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، تو اس جملے سے ہم اتوار کے دن کے روزے کی نیت کر رہے ہیں، جبکہ ہم ابھی سنیچر میں ہیں، جبکہ ابھی ہم ہفتے میں داخل ہیں، لہٰذا ہمارا ایک بھی روزہ صحیح نہیں ہوا اور نہ ہمارے ایک بھی روزے کی نیت اس جملے کے لحاظ سے صحیح ہوئی۔